الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، دنیا میں زندگی گزارنے کے دو ہی راستے ہیں. ایک راستہ رب چاہی زندگی ہے اور ایک راستہ من چاہی زندگی گزارنا ہے. چاہے زندگی کا طرز وہ مشرقی ہو یا مغربی ہو، قدیم ہو کہ جدید ہو، ترقی یافتہ ہو یا پسماندہ ہو، شہر کا ہو یا گاؤں کا ہو، چھوٹی آبادی ہو یا بڑی آبادی، راستے دو ہی ہیں. یا تو رب چاہی زندگی ہوگی یا من چاہی زندگی ہوگی. اور یاد رکھیے کہ دنیا کی زندگی اللہ نے اتنی محدود رکھی ہے کہ اس میں انسان من چاہی زندگی تو گزار ہی نہیں سکتا. جہاں انسان کے اندر یہ بات آئے گی ذہن میں کہ میں نے من چاہی زندگی گزارنی ہے، وہاں یہ زندگی کے اندر خواہشات اور اپنی دل کی چاہتوں کی آگ میں جلتا رہے گا، لیکن زندگی کا سکون کبھی اسے میسر نہیں آ سکتا. اس لیے کہ خواہشات جو اللہ نے انسان کے اندر رکھی ہیں وہ لامحدود ہیں. اسی لیے اللہ نے اس کے پورا کرنے کی ایک جگہ اور ایک مقام جنت بنائی ہے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، تم جس تمہارے دل کے اندر چاہو گے تمہیں اللہ وہاں وہ عطا کرے گا، بشرطے کہ دنیا کی زندگی گزارو. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میری بندگی کر کے گزارو. کیونکہ یہ جو دنیا ہے نا یہ محدود ہے، اس کے وسائل محدود ہیں، یہاں کے اسباب محدود ہیں، اور انسانی خواہشات یہ لامحدود ہیں. چاہے بادشاہ ہو، چاہے بڑے سے بڑا مالدار ہو، چاہے بہت زیادہ وسائل والا انسان ہی کیوں نہ ہو، اس کی بھی خواہشات اس دنیا کے اندر پوری نہیں ہوتی، اس کی بھی چاہتیں اس دنیا کے اندر پوری نہیں ہوتی. تو میرے دوستو، میرے عزیزو، جب انسان کی سوچ اگر یہ بن جائے نا کہ میں نے من چاہی زندگی گزارنی ہے، اس انداز کے ساتھ اگر وہ زندگی گزارنے کا راستہ اختیار کرتا ہے اور طریقہ اپناتا ہے، تو نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ایسا انسان پھر دوسرے انسانوں کے ساتھ ٹکراتا ہے. اس کی خواہشات دوسرے انسان کی خواہشات کے ساتھ ٹکراتی. یاد رکھیے، انسان کبھی انسان سے نہیں ٹکراتا، لیکن خواہشات سے ٹکراتی ہیں. خواہشات سے ٹکراتی ہیں. اب جب ہر انسان یہ چاہے گا کہ میری زندگی میری خواہش کے مطابق گزرے، تو وہ ایک گھر کی زندگی ہو، ایک سوسائٹی کی ہو، ایک محلے کی ہو، ایک ملک کی ہو، وہ آپس میں اتنا ٹکراؤ کا شکار ہوں گے اور ہر ایک اپنی خواہش کی آگ میں جلتا رہے گا. اور پھر اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے اس کو جو قدم اٹھانا پڑے وہ اٹھانے سے دریغ نہیں کرے. اور اس کی خواہش پوری ہونے میں اگر اسے محسوس ہو کہ میری ماں رکاوٹ ہے تو ماں کا دشمن بن جائے گا.
میرا باپ رکاوٹ ہے تو وہ باپ کا دشمن بن جائے گا، میرا بھائی رکاوٹ ہے تو بھائی کا دشمن بن جائے گا، میری بہن رکاوٹ ہے تو بہن کے دشمن بن جائیں گے، کیونکہ سوچ بن گئی نا. افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، اپنی خواہش کو اپنا الہ بنا لیا، اور اس کے حاصل کرنے کے پیچھے ایسا پڑا، ایسا لگا کہ جو اب رستے میں آ رہا ہے اسے وہ دشمن سمجھ رہا ہے. میاں بیوی ہیں تو ایک دوسرے کے لیے اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے. جب مفادات کا ٹکراؤ ہوگا دشمن بن جائیں گے، دشمن ہو جائیں گے ایک دوسرے، جہاں مفادات کا ٹکراؤ ہوگا. اور میرے عزیزو، انسان اس خواہشات والی زندگی گزارنے کا اتنا دیوانہ ہو گیا، ایسا اندھا ہو گیا اس کے پیچھے، کہ آج معاشرے کے اندر بہت سے لوگ آتے ہیں اور انسانوں کو بے وقوف بنانے کی کوشش کرتے ہیں. آپ ہمیں سپورٹ کریں، ہم آپ کے لیے یہ سہولیات فراہم کریں، ہم آپ کی زندگی میں یہ آسانیاں پیدا کر دیں گے، ہماری وجہ سے آپ کو یہ زندگی کے اندر آسانیاں، سہولیات اور نہ جانے اور زندگی گزارنے کے کتنے ضروریات ہیں، وہ سب آپ کی ہماری وجہ سے پوری ہو جائیں گی. بس آپ ہمیں سپورٹ کریں. اور نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ہر ایک دوسرے سے ٹکراتا ہے. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کسی کی بھی خواہش پوری نہیں ہوتی، اس لیے کہ دنیا اللہ نے خواہشات پوری کرنے کے لیے رکھا ہی نہیں ہے. نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ انسان اپنے خاطر کسی کو کتنا ہی بڑا نقصان کیوں نہ پہنچانا پڑے، وہ پہنچانے سے دریغ نہیں کرتا، وہ پہنچانے سے دریغ نہیں کرتا. چنانچہ میرے عزیزو، آپ دیکھیے آج کے دور میں اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے اگلے کے مال پر انسان ڈاکہ ڈالتا ہے. ایک وقت تھا کہ چور اور ڈاکو اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے، اپنی جان خطرے میں ڈال کے اگلے کے مال کو چوری کیا کرتے تھے. آج لوگ آگے سمجھدار، ہوشیار، معاشرے کے سدھار کے لیے، معاشرے کو درست کرنے کے لیے اپنی اپنی رائے کا اظہار کرنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں. وہ جتنا اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں نا، معاشرے سے، ماحول سے جرائم ختم نہیں ہو رہے، اس لیے کہ اس کا تعلق انسان کی خواہشات سے ہے. جب تک انسان کی سوچ نہیں تبدیل ہوگی، جب تک انسان کا مزاج نہیں تبدیل ہوگا، آپ کتنے ہی قانون بنا لیجئے، آپ کتنی ہی اس قسم کی باتیں بتا دیجئے، آپ سوسائٹی کی بہتری کے لیے کتنی مشورے دے دیجئے، اس کا کوئی فائدہ نہیں نکلے گا. جرم ختم کرنا ہے تو مزاج تبدیل کرنا پڑے گا. چنانچہ لوگوں نے کہا بابا ان کے پیٹ بھر دو تو جرم خود ہی ختم ہو جائیں گے، معاشرے میں بہتری آ جائے گی. کیا میرے دوستو، میرے عزیزو، جو کھاتے پیتے گھرانے سے جن کا تعلق ہے، جن کے پاس ہر قسم کی دنیا کی زندگی کے وسائل ہیں، کاروبار بھی بہترین ہے، مال بھی اللہ نے خوب دیا ہوا ہے، کیا وہ ایک دوسرے کے خلاف عدالتوں میں نہیں کھڑے؟ کیا وہ بھائی ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہوئے بنے؟ کہ بابا ان کو تعلیم دے دو. اگر تعلیم ان کی صحیح ہو جائے گی، ان کے پاس تعلیم آ جائے گی، تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ جرم سے بچ جائیں گے، جرم کا ارتکاب نہیں کریں گے. پہلے تعلیم نہیں تھی، اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کر جرم کا ارتکاب کیا کرتا تھا، ہزاروں اور لاکھوں کی ڈکیتیاں کیا کرتا تھا. اب تعلیم آ گئی، نالج آ گئی، معلومات مل گئی، اپنے گھر بلاتا ہے اور کروڑوں کے ہاتھ صاف کر لیتا ہے، کروڑوں میں ہاتھ صاف کر لیتا ہے، اور ایسا کرتا ہے کہ نشان بھی نہیں چھوڑتا، اگلا کچھ کر بھی نہیں سکتا. تعلیم جو آ گئی. ایک زمانہ تھا نا، ایک شخص تھا، عامر بن ہشام اس کا نام تھا، بڑی دولت تھی، بڑا علم تھا، سرداری تھی، لوگ عزت بھی کرتے تھے، سب کچھ تھا. لیکن قرآن نے بتایا، حدیث نے بتایا، پیغمبر نے بتایا، دین نے بتایا، شریعت نے بتایا کہ اس کا نام عامر بن ہشام ہے اور اس کا لقب ابو جہل ہے. سب کچھ ہونے کے باوجود ابو جہل اس کا نام پڑ گیا، نام ہی ابو جہل پڑ گیا.
عمر بن ہشام نام ہی لوگ بھول گئے کہ اس کا اصل نام کیا ہے. کس چیز کی کمی تھی؟ مزاج نہیں بدلا، سوچ نہیں بدلی. سوچ اور مزاج یہ تھا کہ میں نے اپنی خواہشات والی زندگی گزارنی ہے، خواہش پرستی والی زندگی گزارنی ہے. انبیاء علیہ السلام جو آیا کرتے تھے وہ یہ بتایا کرتے تھے میاں رب چاہی زندگی گزارو، رب پرستی والی زندگی گزارو، نفس پرستی سے نکل جاؤ، خدا پرستی والی زندگی گزارو، نفس پرستی سے نکلو. یہ انبیاء علیہ السلام آ کر بتایا کرتے. پھر دانشوروں نے کہا بابا کلچر ایک کر دیا جائے تو جرائم رک جائیں گے. کیا جن کا کلچر ایک ہے، ڈاکوؤں کا کلچر ایک نہیں ہوتا؟ ایک ہی تو ہوتا ہے. کیا فرق ہوتا ہے ان کے کلچر میں؟ جب تک میرے عزیزوں کلچر کا ایک ہونا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ کلچر ایک ہونے کے بعد بھی ہوس کی آگ جب تک انسان کے دل اور دماغ میں لگی ہوئی ہے یہ ٹکراؤ کراتی ہی رہیں گی آپس میں. اس لیے کہ انسان سے نہیں ٹکراتا، خواہشات سے ٹکراتی ہے، ہوس سے ٹکراتی ہے. کلچر کا ایک ہونا کیا فائدہ دے گا؟ خواہشات سے ٹکرائیں گی. خواہش ختم کر دو، خواہشات ختم کر دو. کسی نے کہا بھائی زبان ایک ہو جائے، زبان ایک ہو جائے گی تو پھر جرم نہیں ہوں گے. کیا ہم جس جگہ رہتے ہیں اس جگہ جرم کا ارتکاب کرنے والوں کو ہماری زبان یا ہمیں ان کی زبان نہیں آتی؟ بالکل آتی. ایک ہی زبان کے لوگ تو رہتے ہیں، اس کوئی فرق نہیں پڑتا. ان کو منظم کر دو، ایک جماعت بنا دو. جب ایک جماعت بن جائے گی تو درست ہو جائیں گے نا بابا. ایک جماعت بن جائے گی تو ڈاکوؤں کی جماعت بنے گی، چوروں کی جماعت بنے گی، اور منظم ہو کر معاشرے میں فساد اور فتنے کا ارتکاب کریں گے. ایک ہی حل ہے، وہ کیا ہے؟ ان سب کو اللہ کے قانون کا پابند کر دو. جب یہ اللہ کے قانون کے پابند ہو جائیں گے نا پھر کیا ہوگا؟ یہ خود ہی جرم سے باز آ جائیں گے، خود ہی فتنے اور فساد مچانے سے باز آ جائیں گے. آپ دیکھیے نا سڑک پر سینکڑوں گاڑیاں گزر رہی ہوں، ہزاروں کی تعداد میں سواریاں چل رہی ہوں، ہر ایک قانون کو فالو کر رہا ہو، قانون کے مطابق چل رہا ہو، تو آپس میں ٹکراؤ ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. اور 3 گاڑیاں چل رہی ہوں اور ہر ایک اپنی پسند کے مطابق، اپنی خواہش کے مطابق دوسرے کو اوورٹیک کرنے کی کوشش کرے تو کیا ہوگا؟ آپس میں ٹکراؤ کریں گے نا، ٹکر لگے گی آپس میں. اور کیا ہوگا؟ 3 گاڑیاں چل رہی ہیں اور آپس میں ٹکرا رہی ہیں، ہزاروں کی تعداد میں سواریاں گزر گئیں لیکن ٹکر نہیں لگی ان کو. کیوں؟ اس لیے کہ قانون کے مطابق چل رہی. تو زندگی کے اندر اللہ کا قانون اگر مسلمانوں میں آ جائے، انسانوں میں آ جائے، تو انسانوں کی زندگی ٹکراؤ سے محفوظ ہو جائے گی، انسانوں کی زندگی الجھنے سے محفوظ ہو جائے گی، فتنے اور فساد سے بچ جائے گی، جرم سے بچ جائے گی. تو نبی آ کر یہ بات بتایا کرتا تھا کہ بابا ایک قانون کے تحت آ جاؤ. وہ یہ نہیں کہتا تھا کہ ہم تمہیں نالج دے دیں گے، وہ نہیں کہتا تھا کہ وسائل کی کثرت کر لو، وہ یہ نہیں بتایا کرتا تھا کہ اسباب زیادہ سے زیادہ اکٹھے کر لو، وہ یہ نہیں بتایا کرتا تھا کہ مال زیادہ سے زیادہ اکٹھا کر لو. وہ یہ بتایا کرتا تھا کہ اللہ کے قانون کے پرچم تلے آ جاؤ، اللہ کے قانون کے شامیانے کے نیچے آ جاؤ. تم کوٹھی میں رہو تب، تم بنگلے میں رہو تب، تم بستی میں رہو تب، تم جھوپڑی میں رہو تب، تمہاری زندگی کو اللہ کا وعدہ ہے اللہ خوبصورت بنا دے گا. اللہ تمہاری زندگی کو عمدہ کر دے گا. تطمئن القلوب، تمہیں دلوں کا سکون نصیب فرمائے گا، زندگی جنت نما بنا دے گا، زندگی کا مزہ تمہیں عطا کر دے گا. اور اگر تم خواہش پرستی والی زندگی گزارو گے تو محل کے اندر رہتے ہوئے بھی، اسباب اور مال و دولت اور نعمتوں کی کثرت کے باوجود بھی، ہر طرح کے وسائل کے بعد بھی، یا تم کسی جھونپڑی میں رہتے ہو وہاں بھی تمہاری زندگی کو ٹکراؤ میں ڈال دے گا اور تمہیں فتنے اور آزمائش اور تکلیف کا شکار کرے گا. اولا يرون انهم يفتنون في كل عام مرة او مرتين، دیکھتے نہیں سال میں اللہ تمہیں 2 دفعہ، 1 دفعہ، 2 دفعہ کتنی بڑی بڑی آزمائشوں میں ڈالتا ہے. وجہ کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. یہ چھوٹی پکڑ اللہ بھیج رہا ہے، یہ چھوٹی پکڑ میں اللہ مبتلا کر رہا ہے تاکہ تم اللہ کی بڑی پکڑ سے بچ سکو.
لیکن انسان ہے حتی اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون. سمجھتا نہیں ہے، سدھارتا نہیں ہے، بلکہ اسے یہ سمجھتا ہے کہ بس چند دنوں کی بات ہے پھر اس طرح صحیح ہو جائے گی. اپنی زندگی کے رخ کو نہیں تبدیل کرتا، مزاج کو نہیں بدلتا، سوچ کو نہیں بدلتا. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جب مکمل اللہ کی نافرمانی میں آتا ہے پھر اللہ ایسا پکڑتا ہے اور دیکھتی دنیا تک اس کو ایسا نشان عبرت بناتا ہے کہ انسان کی سوچ میں بھی نہیں ہوتا کہ میں اس درجے تک پہنچ سکتا ہوں کہ میرے ساتھ یہ انجام ہوگا اور میرا یہ حال ہوگا. اور یہ کیوں ہوتا ہے؟ انسان اللہ کے قانون سے باہر آتا ہے. سب کچھ کے ہوتے ہوئے اللہ خراب کر کے رکھ دے گا، نعمتوں کے ہوتے ہوئے اللہ نعمتوں کی لذت سے محروم کر دے گا. ضرب اللہ مثلا قریہ، اللہ کہتا ہے تمہیں ایک بہترین مثال دوں، ایک بستی کی مثال تمہیں بتاتا. کانت آمنۃ مطمئنہ، میں نے انہیں سرزمین دی، سارے لوگ وہاں بڑی خوشحالی سے زندگی گزار رہے تھے، بڑے مطمئن تھے. یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، روزی کی فراوانی انہیں میں نے دی تھی، برکت ہی برکت تھی، ہر طرح کا موسم انہیں میں نے دیا ہوا تھا، ہر طرح کی ان کے لیے زمین غلہ اگاتی تھی، پھول پھل ہر چیز ان کو میں نے عطا کی ہوئی تھی، بارشیں وقت پہ ہوا کرتی تھی، جانوروں میں برکت تھی، زندگی کا سکون تھا، عزت تھی، اطمینان تھا، سب کچھ تھا. پھر انہوں نے کیا کیا؟ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، میری نعمت کی ناقدری کی، میری نعمت کی ناشکری کی. میں نے جو انہیں دولت زمین کی صورت میں، ملک کی صورت میں، نعمتوں کی صورت میں، موسم کی صورت میں، بارشوں کی صورت میں، پھلوں کی صورت میں اور زمینی غلوں کی صورت میں، اناج کی صورت میں اور کاروبار کی صورت میں سب کچھ دیا تھا، انہوں نے میری ناقدری کی. عزت کی صورت میں، سرداری کی صورت میں، تعلیم کی صورت میں، جتنی میں نے انہیں عزتیں، راحتیں، اطمینان، زندگی کا سکون اور زندگی کا مزہ دیا ہوا تھا، انہوں نے سب میں میری ناقدری کی. والامانۃ مغرمہ، امانت میں خیانت کرنے لگ گئے. والزکاۃ مغنمہ، اور زکوٰۃ کو ٹیکس سمجھنے لگ گئے. وتعلم لغیر الدین، اور دین بے دینوں سے حاصل کرنے لگ گئے. کیا آج ہماری اسکرینوں میں جو دین کی ہمیں تعلیم دیتے ہیں، درس دیتے ہیں، جو دین بتانے کے لیے آتے ہیں، قرآن بتاتے ہیں، حدیث بتاتے ہیں، کیا وہ ایسے نہیں؟ اللہ کے نبی 1400 سال پہلے بتا کر چلے گئے. وَأَطَاعَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ وَعَقَّ أُمَّهُ، مرد اپنی بیوی کی اطاعت کرے گا اور اپنی ماں کو دھکے دے گا اور ذلیل کرے گا. وَأَدْنَىٰ صَدِيقَهُ وَأَقْصَىٰ أَبَاهُ، یہ نوجوان نسل اپنے دوست کو ترجیح دیں گے اور اپنے باپ کو ذلیل کریں گے. جب یہ سب کچھ ہونے لگ جائے گا کہ نوجوانوں کا رخ مسجدوں سے ہٹ جائے گا، ہاتھ میں گٹار آ جائیں گے، عورتوں کے سر سے حیا کی چادر اتر جائے گی اور عورتیں ڈانس کرنے کے لیے لگ جائیں گی، ڈانس کی محفلیں قائم ہو جائیں گی اور شراب کا دورہ چلنا لگ جائے گا، شراب خانوں کے لائسنس بنا دیے جائیں گے اور مساجد کو گرایا جائے گا. نوجوان مسجدوں سے ہٹ کر بازار کا رخ کریں گے، یہ مرد بازار کا رخ کریں گے، اللہ کے منادی کے پکار کی طرف، آذان کی طرف نہیں آئیں گے، اللہ کی فرما برداری کی طرف نہیں آئیں گے. اللہ کے آگے جھکنا انہیں مشکل لگے گا، مسجد میں وقت دینا بہت بھاری پڑے گا اور بازار میں وقت دینا ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگا. نافرمانی والی جگہ پر وقت دینا ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگا. نافرمانیوں کی محفلیں قائم ہو جائیں گی اور گانے بجانے کا رواج ہو جائے گا. جب یہ سب کچھ ہو جائے گا تو پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ پھر انتظار کرنا، آسمان سے اللہ پتھروں کو برسائے گا. پھر انتظار کرو، اللہ بے موسم کی بارشیں تمہیں دے دے گا. پھر انتظار کرو، اللہ تمہارے جانوروں کو موت دے دے گا. پھر دیکھنا تمہاری زمینیں غلہ نہیں اگائیں گی. پھر دیکھنا تم پر میں ظالموں کو مسلط کر دوں گا. پھر دیکھنا کہ تم پر تمہارے حکمران ظالم آ جائیں گے اور وہ تم پر ظلم کرتے ہوئے ذرہ برابر بھی نہیں جھجکیں گے، ذرہ برابر بھی انہیں کوئی افسوس نہیں ہوگا. اور وہ وقت آئے گا کہ تمہارے جج اپنے قلموں کو بیچ دیں گے. وہ وقت آئے گا کہ تم دیکھنا کہ اس دنیا کی زمین میں تم پر تنگ کر کے رکھ دوں گا. آج ایسا نہیں ہو گیا؟ ہر پاکستانی چاہتا ہے میں باہر چلے جاؤں، میرا مستقبل باہر ہے، میرا فیوچر باہر ہے. یہ کیوں ہوا؟ اللہ کے نبی نے پہلے سے بتا دیا تھا کہ جب تم دنیا کے اندر اس انداز کی زندگی گزارو گے جہاں وکیل قاتل کو بچانے کی کوشش کرے گا، مجرم کو بچانے کی کوشش کرے گا، جہاں شراب خانوں کی اجازت دی جائے گی، مساجد کو ڈھایا جائے گا، جہاں انسان اللہ کی نافرمانی پر اتر جائیں گے، جہاں انسان اس دنیا کے اندر اپنی نبی کی سنتوں کو ذبح کریں گے، پھر میں تمہاری زمین وسعت کے باوجود تم پر تنگ کر دوں گا، تم پر تنگ کر کے رکھ دوں گا. آج یہ جو حالات ہیں میرے عزیزو، اس کی وجہ یہی ہے. ہم بڑے خوش ہوتے ہیں ہم آزادی منا رہے ہیں، ہم بڑے خوش ہوتے ہیں ہمارا ملک آزاد ہے، ہم بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر
فلاں 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 چیزیں. کیا چیزیں؟ سوائے اللہ کی نافرمانی کے اور کوئی ہم اس ملک کے اندر انجام نہیں دیتے. یہ وقت تو تھا سجدے کرنے کا، یہ وقت تو تھا قرآن کی تلاوت کرنے کا، یہ ایام تو تھے اللہ کو راضی کرنے کے، یہ ایام تھے اللہ کو منانے کے. ہم اللہ کا شکر اس انداز سے ادا کرتے ہیں، بجائے اس کے ہم نے اللہ کی نافرمانیاں شروع کر. بڑے مطمئن ہم آزادی منا رہے. آخر اللہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تو ایک ریاست اسلام کے نام پر عطا کی تھی نا. صحابہ اکرام نے کے پاس بھی تو تھی نا. صحابہ نے کس طرح اس میں یوم آزادی منایا؟ اللہ کے نبی نے کیسے یوم آزادی منانے کا طریقہ بتایا؟ وہ طریقہ اپنانے کی بجائے ان لوگوں کا طریقہ اپنا رہے ہیں جن لوگوں سے آزادی حاصل کر کے آئے تھے اور خوش ہو رہے ہم آزاد ہیں. کیا آزاد ہے؟ ذہن تو انہی کا غلام ہے، دماغی طور پر تو انہی کے غلام بنے ہوئے. کیا فرق ہے ان کا انداز خوشی اور ان کا انداز آزادی میں اور ہمارے انداز خوشی اور انداز آزادی کے اظہار میں؟ کوئی فرق. تو نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ نے زمین تنگ کر دی. اور وجہ کیا ہے میرے عزیزوں؟ خواہشات کی اتباع، خواہشات کی پیروی. اللہ نے بڑا بہترین ملک دیا تھا، بڑی بہترین سرزمین تھی، نعمتوں بھری دنیا ہمارے لیے سب کچھ تھا، لیکن ہم نے رب کی نافرمانی کر کے اس کو خود اپنے اوپر تنگ کر دیا. رب کی نافرمانیاں کر کے اس کو اپنے لیے خود جہنم کا گھڑا بنا دیا، اس کو اپنے لیے خود درد سر بنا دیا. تو میرے دوستوں، میرے عزیزوں، ہم عزم کریں، ہم نیت کریں، ہم ارادہ کریں کہ اپنی زندگی کے اندر اب اللہ کے قانون کو نافذ کریں گے. اپنی زندگی کے اندر اب وہ فیصلے کریں گے جو فیصلے اللہ کو راضی کرنے والے ہوں. اپنی اولاد کے لیے وہ فیصلے کریں گے جو فیصلہ انہیں اللہ تک پہنچائے. اپنے کاروبار کا ایسا انتخاب کریں گے جو اللہ تک مجھے پہنچا دے. جب یہ چیزیں زندگی کے اندر آ جائیں گی نا میرے عزیزوں، پھر آپ دیکھیے اللہ کیسی خوشیاں نصیب فرماتے، کیسا اطمینان نصیب فرماتے، کیسا سکون اللہ عطا کرتا ہے. فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، جب ناشکری ہوگی فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، اللہ کہتا ہے میں نے ان پر بھوک کا اور خوف کا لباس پہنا دیا. اب لباس سے اللہ نے تشبیہ دی نا، کیونکہ لباس کے بغیر انسان کبھی نہیں ہوتا. ہاں وہ الگ بات ہے، دوستوں کی محفل میں جانے کا الگ لباس ہے، جم میں جانے کا الگ لباس ہے، آفس جانے کا الگ لباس ہے، مسجد میں آنے کا الگ لباس ہے، رات کو سونے کا الگ لباس ہے. فرق ہے لباس کا، لیکن بے لباس انسان کبھی کہیں آنا جانا نہیں کرتا. اور لباس وہ چیز ہے جو انسان کے جسم کے ساتھ ہر وقت چپکی ہوتی ہے. اللہ کہتا ہے کہ اتنا نزدیک اور اس طرح مستقل تمہیں خوف سے میں ڈھانپ دوں گا. کس چیز کا خوف؟ کل کیا ہوگا. بھوک کا خوف تم پر مسلط کر دوں گا. ہر شخص سوچتا ہے جو ہزاروں کما رہا ہے وہ بھی پریشان ہے، جو لاکھوں میں کما رہا ہے وہ بھی پریشان ہے، جو کروڑوں میں کما رہا ہے وہ بھی ٹینشن میں کہ کل کیا بنے گا، کل کیا ہوگا. سکون کسی کی زندگی میں نہیں. ہاں اس کی زندگی میں ہے جو اللہ کے قانون کے مطابق زندگی گزار رہا ہے. اس کو ایک وقت کی روٹی مل رہی ہے تو بھی مطمئن ہے، نہیں مل رہی تو بھی مطمئن ہے، روکھی سوکھی مل رہی ہے تو بھی مطمئن ہے، اچھی مل رہی ہے، مرغن غذائیں ہیں تو بھی مطمئن ہے. وہ ہے مطمئن. اس کی زندگی میں آپ کو کبھی پریشانی نظر نہیں آئی. تو میرے دوستوں، میرے عزیزوں، ہم اگر خوشگوار زندگی، خوشنما زندگی، خوشحال زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو وہ قانون نہیں جو یہ دنیاوی دانشور کہلانے والے ہمیں بتائیں گے اس کو فالو کریں، بلکہ اس قانون کو فالو کریں جو اللہ کا نبی اللہ کے پاس سے لے کر ہمیں بتاتا ہے. جو اللہ نے اسے بتایا اس نے ہمیں بتایا. ورنہ دنیا میں کیا ہے؟ یہاں تو ظالموں کو ایوارڈ دیے جاتے ہیں، یہاں تو ناحق والوں کو حقدار سمجھا جاتا ہے اور اس کو بتایا جاتا ہے. یہ تو دنیا ہے. لیکن میرے دوستوں، میرے عزیزوں، فیصلہ ہم نے خود کرنا ہے، تبدیلی ہم نے خود اپنے اندر لے کر آنی ہوگی. اور وہ کیا ہے؟ اپنی خواہش اور نفس پرستی والی زندگی سے اپنے آپ کو نکال کر رب اور خدا پرستی والی اور رب چاہی والی زندگی گزارنے کی کوشش کرنی ہوگی اور اس کا اہتمام کرنا ہوگا. اور اس اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی زندگی کے ہر موقع پر، ہر موڑ پر اپنے لیے فیصلے کا موقع آئے تو اس کو سامنے رکھ کر فیصلہ کرنا ہوگا. جب یہ چیز زندگی کے اندر آئے گی، اللہ زندگی کے اندر خود اطمینان، راحت، خوشیاں اور اللہ تعالیٰ ہر طرح کی رحمتیں، نعمتیں ہمیں عطا فرما دیں گے. اللہ کرے اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل والا، دوسروں تک پہنچانے والا بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.